ایک غلط چہرہ ان کا موجود ہے کہ اگر نالی بھی پکی کروانی ہے تو ایم پی اے کے ڈیرے پہ جائیں، اگر کسی کو تھانے کچہری سے چھڑوانا ہے تو ایم پی اے کے ڈیرے پہ جائیں، اگر کوئی سڑک وغیرہ کوئی یعنی کہ ترقیاتی کام ہے، ترقیاتی کاموں سے اصولی طور پر ایم این اے اور ایم پی اے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہیں احمد ذیشان کھوکھر ایڈوکیٹ۔ ان کا تعلق راجپوت کھوکھر فیملی سے ہے۔ انڈیا سے مہاجر ہونے کے بعد عارف آلہ کے گاؤں 51 ایس پی میں آ کر آباد ہوئے۔ انڈیا کے ضلع فیروز پور کے گاؤں ارنی والا شیخ سبحان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد پاکستان آباد ہوئے اور وطن عزیز کے لیے ان کے خاندان کے بہت سے افراد نے اپنی شہادتیں پیش کیں۔ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اس خاندان کی مسلم لیگ سے وابستگی رہی۔ آئیے آج اس سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں اور ان سے سیاسی گفتگو میں ان سوالات کے جوابات جانیں گے جن کی منتظر ہماری آج کی عوام ہے۔ جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ۔ ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم آپ کو ڈسٹرکٹ پاک پتن کی تحصیل عارف آلہ کی ایک نئی سیاسی شخصیت سے ملوانے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب احمد ذیشان کھوکھر صاحب، یہ لائر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور سابقہ جو الیکشن گزر چکا ہے اس کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ ڈبل الیکشن جو ہے وہ لڑا تھا ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ سے۔ مزید ان کا سیاسی کیریئر کیا ہے، آنے والے دنوں کے اندر یہ اپنی جماعت سے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کے کیا نظریات ہیں، کیا خیالات ہیں، اور ڈسٹرکٹ پاک پتن تحصیل عارف آلہ کی عوام کے لیے یہ کیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں، یہ بھی ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم محمد بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ محمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنیں کیسے؟ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ تو آج کے سیشن کا جو ہمارا پہلا سوال ہے، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے سٹارٹ کی اور سیاست میں کب آئے؟ میں نے جو میٹرک ہے وہ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول این بلاک وہاں سے پاس کیا۔ اس کے بعد گریجویشن میری بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کی ہے۔ لاء میں نے قائد اعظم لاء کالج لاہور سے کیا، اور جو پنجاب یونیورسٹی کے جب ہمارے فائنل ایگزام ہوئے تھے تو میں یونیورسٹی کے ٹاپ 10 میں تھا جب اس کا رزلٹ آیا تھا۔ تو سیاست میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سیاست میں ہی میری سیاست کا آغاز تھا۔ سب سے پہلے میں شباب ملی جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم تھی، شباب ملی کا ممبر تھا۔ اس کے بعد پھر وکالت بھی لاہور میں شروع کی، وہاں سے ہی وکلا سیاست بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور پھر 2018 میں عارف آلہ واپس شفٹ ہوا، اور 2018 میں نے جو جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس میں نے اللہ اکبر تحریک نظریاتی بنیاد پر میں نے یہ تحریک جوائن کی تھی۔ تو اللہ اکبر تحریک کی طرف سے میں نے ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ احمد بھائی آپ پیشے کے لحاظ سے لائر ہیں ماشاءاللہ، ایک نام ہے عارف آلہ کے اندر، عارف آلہ بار ایسوسیشن کے اندر دیکھا جائے تو لوگ آپ کو بائی نیم بائی فیس جانتے ہیں۔ تو یہ سیاست میں آنے کا جو آپ نے فیصلہ کیا یہ کیوں کیا؟ جو وکیل ہوتا ہے اس کے لیے سیاست کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو اگر آپ دیکھ لیں پنجاب کے تو اس میں آپ کو جو بڑے بڑے چند نام نظر آئیں گے اس میں وکلا کے نام ہیں۔ تو میری چونکہ ویسے بھی لاہور بیسڈ پریکٹس ہے، عارف آلہ میں جو میری سیاست کی بنیاد تھی وہ خدمت تھی، اور وکالت جو عارف آلہ میں کر رہا ہوں وہ وکالت برائے سیاست ہی ہے، یعنی کہ وہ خدمت کے لیے میں نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو جو عوام کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ تھانہ کچہری کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک میں نے یہ بات جو شہر میں نے آ کے جب میں واپس عارف آلہ اپنا شہر آیا تو میں نے آ کے نوٹ کی کہ یہاں کی سیاست کی انہوں نے بنیاد جو بنا دی ہے وہ تھانہ کچہری کو بنا دی ہے، حالانکہ سیاست کی بنیاد یہ ہے نہیں۔ اس میں یہاں پر انتقامی سیاست ہوتی ہے، اس میں یہاں پر وکٹمائزیشن ایسے کی جاتی ہے کہ مخالفین کے اوپر پرچے کروائے جاتے ہیں، لوگوں کو دبانے کے لیے تھانہ کچہری کے ان کو جان بوجھ کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ اور اس میں آ کے میں نے یہ چیز یہاں پہ جو زیادہ نوٹ کی کہ صرف اپنی اس کو کہہ لیں کہ سیاسی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے خاندانوں کے خاندان جھونک دیے گئے اس تھانے کچہری میں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ اس چیز کو بنایا، اور اللہ کا شکر ہے وہ جو ہم ایک فری لیگل ایڈ میں نے شروع کی 2018 میں، ابھی تک وہ سلسلہ یہاں پہ عارف آلہ میں چل رہا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آگے بھی ہمارے یہی اسی طرح کے پلان ہیں۔ کافی ایسے خاندانوں کے بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے وہاں جن کو ہم نے ریسکیو کیا، ان کو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ نہیں بننے دیا ان لوگوں کو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ترہ امتیاز ہے ہمارا یہ جماعت کا۔ احمد بھائی آپ نے 2018 میں پہلا الیکشن لڑا اور ماشاءاللہ بیک وقت دونوں سیٹوں سے ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ سے لڑا، یہ آپ کا پہلا الیکشن تھا تحصیل عارف آلہ کے اندر، کیا محسوس کیا؟ عارف آلہ کی سیاست کیسی ہے؟
2018 میں جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ ایک تعارفی الیکشن تھا, صرف 26 دن کی کمپین تھی. 26 دن کی کمپین میں کیونکہ جس جماعت کے ساتھ میں نظریاتی طور پر وابستہ تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا تا دم مرگ, ان کا بھی چونکہ پہلا الیکشن تھا وہ 2018 کا, تو اس کے اندر سب سے پہلے تو سیاست میں آ کے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک گاؤں کا ایک بندہ برا ہوتا ہے اور وہ پورے گاؤں کے ووٹوں کو لپیٹ کر ایک گند کی طرف لے جاتا ہے, ایک گندے نظام کی طرف لے جاتا ہے, جس کا میں نے بھی پہلے بھی آپ سے میں نے عرض کی کہ ایک یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا معاملہ چلتا ہے. اچھا, اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس گاؤں کے وہ کہتے ہیں, انہوں نے سیاست کو یہاں پہ مکاری, خود غرضی, جھوٹ, فریب اور ظلم کا نظام سیاست کے ذریعے نافذ کر دیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ شریف بندے کا کام نہیں ہے سیاست میں یہ کہتا ہوں کہ شریف کا کام ہے, سیاست کام ہی شریف بندے کا ہے, اور شریف لوگوں کے, اچھے لوگوں کے سیاست میں سے سائیڈ پر ہونے کی وجہ سے برے لوگوں کو موقع ملا کہ انہوں نے آ کے سیاست کو کیپچر کیا اور اس سیاست کو کہہ لیں کہ ایک غلاظت بنا دیا. اس چیز کو پھر ہم نے ٹارگٹ کیا. پھر الیکشن میں آ کر جو یہاں پر آرا والا کی سیاست میں مجھے محسوس, وہ سب کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بچپن بھی یہیں پہ گزرا ساری بات, کہ دو خاندانوں میں سیاست گھومتی تھی, لیکن اب ایک ویو آئی, اس کے بعد آ کے یہاں کی جو یوتھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ اویئر ہوئی, ان کو اویئرنیس آئی اور انہوں نے وہ سیاست کے بت توڑے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر بھی ہمارا بھی یہی ہے کہ سیاست کی جو بنیاد ہے وہ ہم نے خدمت رکھنی ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شخصیتوں کے, برادریوں کے جو وہ بت بنے ہوئے ہیں خاندانی سیاست کے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اور آگے چل کر انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اسی سے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب یہی سیاست آگے چلے گی, مسلکی تفریق ختم ہوگی. یہاں پر جو کہہ لیں کہ ابھی تک ایک, حالانکہ 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, لیکن یہاں پر ایک مہاجر اور مقامی لوکل لوگوں کی ایک ٹسل سمجھی جاتی ہے, اس کو ختم کریں گے. کیونکہ دیکھیں اللہ کی نظر میں انسان سب برابر ہیں. وہ جو اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا, اور اس اشرف المخلوقات میں سے بھی جو اشراف ہیں وہ صرف وہ ہیں جو تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک ہیں. تو انشاءاللہ یہ انسانوں کی ہم نے تفریق ختم کرنی ہے, انسانوں کے ذہنوں کو ان بتوں سے آزاد کرنا ہے. اب یہ ہمارا مقصد ہے, مشن ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ان بتوں کو ہم توڑیں گے. احمد بھائی, آپ ایز اے لائر پریکٹس کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سے کیس آپ ہینڈل کر رہے ہیں بیک وقت, تو سیاست کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ سیاست ایک پراپر کام ہے, اس کو ٹائم بلکہ ڈے اینڈ نائٹ دینا پڑتا ہے پاکستان کے اندر بالخصوص, تو کیسے مینیج کرتے ہیں سارے نظام کو؟ اس میں عرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وکالت اور سیاست دونوں یہ 24 آور ڈیوٹی ہے. یہ کس کو اگر ڈیوٹی سمجھ کر ہم لیں تو وکالت میں ایک وکیل کا سیاست کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ وکیل نے وہیں پر بیٹھا ہونا ہے جہاں پر تمام مسائل کے حل کا گڑھ موجود ہے, تمام آفیسز میں بھی اس نے جانا ہوتا ہے. اس لیے وکیل کے لیے سیاست کرنا جو بہت آسان ہوتا ہے. اور باقی وکالت میں بھی ظاہری سی بات ہے, جب پرائیورٹی آپ کی یہ بن جائے کہ میں نے خدمت کرنی ہے, اور سیاست میں بھی آپ کی ترجیح یہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے, تو وہ پھر جب آپ کے دونوں طرف کے مقصد آپ کا ایک ہو جائے تو پھر اس کو مینیج کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. احمد بھائی, آپ نے عارف اعلیٰ 2018 کا الیکشن لڑا, کم وسائل زیادہ مسائل, جگیردارانہ نظام یہاں پہ موجود ہے, ابھی بھی جگیردارانہ نظام چل رہا ہے, لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اپنی رائے کے طور پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس نظام کو ختم کرنا اور کم جو ہے نا وہ وسائل اور زیادہ مسائل کے اندر الیکشن لڑنا, اس خطے سے کیسا لگا, کیا محسوس کیا آپ نے؟ 26 دن کی کمپین تھی, لیکن وہ 26 دن کی کمپین بہت کچھ سکھا گئی, اس علاقے کی سیاست سمجھا گئی. اس علاقے کی سیاست دو حصوں پر کو میں تقسیم کرتا ہوں, دو حصوں پر. ایک جس کو آپ رورل سیاست کہہ رہے ہیں, دیہاتی آبادی کی جو سیاست ہے اس کی اور ہے, سٹی کی اور ہے. سٹی میں ظاہری سی بات ہے لوگوں کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں اپنے ذہن کو آزادانہ طور پر اس سے کام لینے کی, آزاد خیال ہونے کی. تو وہاں پر جو سیاست ہے وہ ذرا آزاد سیاست ہے, لوگ برادری ازم میں نہیں آتے. دیہاتوں میں ابھی تک لوگ برادری ازم اور دھڑے بندی کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پچھلے 5-7 سال میں جو ایک ویو آئی, اس کے بعد اس ویو کے بعد جو یوتھ ہے اس نے کافی حد تک اس کو توڑنے کی کوشش کی. جو 20 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا, ظاہری سی بات ہے وہ دیہاتی حلقوں کا الیکشن تھا, اس میں بھی وہ اس کا اثر نظر آیا. اور اب جو 2023 میں یا جب بھی الیکشن ہوگا, جنرل الیکشن, اس میں بھی آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ جو دیہاتوں میں بھی جو یوتھ ہے ہماری, وہ اس بت کو توڑے گی کہ لوگ دھڑے بندی اور برادریوں کی سیاست سے نکلیں گے. باقی رہ گی بات جاگیردارانہ, آج سے 2013 سے پہلے کی جو سیاست چلتی رہی ہے اس میں بالکل جاگیردارانہ سیاست تھی. بڑے بڑے نام یہاں پر گزرے ہیں جو, اور وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دروازوں پر ووٹ بھی مانگنے نہیں جاتے تھے اپنے اس جاگیردارانہ زوم کے اندر.
اس سیاست کا اب خاتمہ پہنچ چکا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے یوتھ میں اویئرنیس آئی ہے وہ لوگ اب جب سے ووٹر نے اپنا حق اب اس کو یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ تبدیلی میرے ووٹ سے ہے، جب اس نے سمجھنا شروع کیا ہے کہ قوت میرے ووٹ میں ہے، اس کے بعد سے یہی جو چند جاگیرداروں کے نام ہیں جو سیاست میں تھے وہ اب اپنی جاگیردارانہ طرز سیاست کو ترک کر کے عوامی سیاست کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو وہ عوامی اجتماعات میں نظر آئیں گے، آپ کو وہ جنازے اٹینڈ کرتے نظر آئیں گے، آپ کو وہ ووٹر کے دروازے پر اب جاتے نظر آئیں گے. یہ ان کے جاگیردارانہ نظام کی بہت بڑی شکست ہے یہاں پہ، اور اس میں کافی عوامل ہیں جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اب نکل کے عوام کی طرف آئیں، عوام سے رابطہ کریں. عوام بھی اب یہ دیکھتی ہے کہ فیلڈ کے اندر زیادہ کون ایکٹیو ہے، خدمت میں زیادہ کون ایکٹیو ہے. اب وہ جو ایک یہ بات بھی بنی ہوئی تھی کہ پیسہ بہت ضروری ہے، بکاؤ ووٹوں والا ایک آتا تھا سسٹم، وہ بھی اب بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے. لوگ اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا میں سمجھتا ہوں ایک ریڑھی بان بھی ہے تو وہ بھی اس کو وہ سوچتا ہے اس بات کو کہ میں اس کو ووٹ دوں گا، اس کا بحیثیت مجموعی، اس کو بحیثیت قوم ہم پر کیا فرق پڑے گا. تو وہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ عقل و شعور کی منزلیں اس قوم کو طے کرواتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اوپر کے لیول پر کچھ ایسی ہو رہی ہیں جو کہ سمجھی جاتی ہیں کہ کسی ملک قوم کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن وہ لوگ آہستہ آہستہ عقل و شعور کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہم سسٹم کیسے کریں. مثال کے طور پر ایک تھوڑا عرصہ پہلے ایک گورنمنٹ گرائی گئی یا گری جیسے بھی اس کو کیا گیا، اس میں لوگوں کو پھر یہ سمجھ آئی کہ بھی جب ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں تو پھر آئین کا بھرپور استعمال ہوتا ہے. پھر سپیکر کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پاور تو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ ہے، پھر صدر کو پتہ لگتا ہے کہ میری پاور تو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ ہے. عوام کو اب آ کے اس بات کا شعور آیا کہ جب ان کے اپنے مقصد آئے تو ان کو اپنی پاوریں یاد آئیں اور انہوں نے ان کا بھرپور استعمال کیا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ان تمام پاوروں کا اپنی جو ان کو آئین نے ان کو جو اختیار دیے ہیں اس کا جو استعمال تھا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا، پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتا. تو انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. مشکل وقت آتے ہیں قوموں پر، انشاءاللہ اس مشکل وقت سے بھی ہم احمد بھائی آپ نے جو پہلا الیکشن لڑا ہے عارف اعلیٰ سے 2 سیٹوں کے اوپر، وہ ایک تعارفی الیکشن آپ نے کہا کہ ہم نے لڑا ہے، 10,000 پلس آپ کو ووٹ دیا عارف اعلیٰ کی عوام نے. تو جو آئندہ الیکشن اگر آتا ہے 2023 کے اندر بہت قریب نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر آپ کی کیا تیاری ہے اور کس جماعت سے لڑنے جا رہے ہیں آپ کی جماعت کا کیا تعارف ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو بتا دوں جب 2018 کا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک تعارفی الیکشن تھا، اس تعارفی الیکشن کے بعد ہم نے اپنے جتنے یہ پچھلے 4 سال گزرے ہیں ان 4 سالوں کے اندر ہم نے جو سب سے پہلے جو اس کے اوپر توجہ دی جس بات پر، وہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے عوام کے اندر اپنی تنظیم سازی کی علاقے کے اندر. اس میں ہم نے بنیاد بنایا ایک گاؤں کو، اس میں ہم نے بنیاد بنایا اگر سٹی ایریا میں آ جائیں تو ایک محلے کو. اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے خدمت کمیٹیاں بنائیں. ان خدمت کمیٹیوں کے ذریعے جب آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کا جب ایشو آیا تھا وہی جو خدمت کمیٹیاں تھیں وہ جب ایک طرح کا کرفیو ہی لگ گیا تھا یا جو معاملات ہوتے تھے ان خدمت کمیٹیوں نے شہر میں جیسا کام کیا ہے. چیلنج کرتا ہوں، مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، کوئی جماعت کوئی پارٹی کوئی این جی او آ جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ کسی کو جج بٹھا دیں، ہم ڈیٹا کے ساتھ بات کریں گے، دلیل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں. دلیل سے ثابت کریں گے کہ کرونا کے جو 3 دور گزرے تھے ان 3 ادوار میں جو یہاں پر سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا سب کچھ، لوگوں کی خدمت کس نے سب سے بہتر انداز میں کی. ہمارے جو ریاستی اداروں تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جتنا افیکٹو سروے اور راشن کی تقسیم اور لوگوں کیونکہ سب سے وہ تقسیم جو سب سے بہتر ہوئی تھی وہ کس پارٹی کی اور کن لوگوں کی ہوئی تھی، یہ آپ کے عارف والا کا ریکارڈ بھی گواہ ہے، چاہے آپ کسی بھی ریاستی ادارے سے پوچھ لیں. اور عوام کو بھی اللہ کے فضل سے پتہ ہے کہ اس وقت جب ایم این اے ایم پی ایس بھی ماسک چڑھا کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے کہ اگر ان کو کرونا کا ایک بہانہ بنا کر بیٹھ گئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اپنے ڈیروں میں بیٹھیں گے باہر نکلیں گے تو عوام آ کے ہم ان سے راشن مانگے گی یا ہمارے مسائل حل کرنے کی بات کرے گی. ان مسائل سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان عوامی سو کالڈ میں جو عوامی نمائندہ انہوں نے کیا کیا تھا. آپ کے آر او والا سے الحمدللہ یہاں سے ہمارے ساتھ تاجر برادری ہمارے ساتھ گئی تھی، وکلا برادری ہمارے ساتھ گئی تھی، اور ان کو شہر والوں کے تعاون سے ہم نے 13 ٹرک صرف آراولا سٹی سے گئے تھے جو راشن، اور ابھی بھی ماہانہ کی بنیاد پر 2 ٹرک 3 ٹرک جتنے ہوتے ہیں گرم بستروں کے اور گرم کپڑوں کے ان علاقوں میں جا رہے ہیں. وہ آپ کے انہی جو آپ کے شہر کے لوگ ہیں انہی کی، اور وہ اللہ کا شکر اعتماد کر رہے ہیں
کیونکہ جب ہم نے پہلے وہاں پہ اپنا سروس شروع کی تھی، آپریشن ہم نے شروع کیا تھا، جب سیلاب آیا ہٹ کیا تھا، تو راجن پور اور تونسا کے علاقوں میں جا کے ہم نے کیمپ لگائے تھے. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز، آڑتی جو یہاں کے تاجر برادری ہے، وہ یہاں کی وکلا برادری، سول سوسائٹی نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ان کے نمائندگان گئے وہاں پر. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارا تقسیم کا طریقہ کار کتنا شفاف ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ہم پر کیا. تو یہ وہ تعارف ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہمارا ہی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ جو ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے وہ سولنگ نالی یا کھالا پکا کروا دینا، کسی کے گھر تک جو ہے نا وہ سڑک جو اچھا کروا دینا. آپ ہماری عوام کو کیا شعور دیں گے کہ اثر ایم این اے اور ایم پی اے کا کام کیا ہوتا ہے؟ شہر کے اندر انہوں نے کیا ترقیاتی کام کرنے ہوتے ہیں؟ اگر نالی کھالا ہی ایم این اے نے کرنا تو بلدیہ کا کیا کام ہے آری والا؟ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں، قانونی طور پر جو ممبر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے، وہ لیجسلیچر ہوتا ہے، قانون ساز ہوتا ہے. اس کا کام صرف قانون سازی ہوتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک غلط ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک غلط چہرہ ان کا موجود ہے کہ اگر نالی بھی پکی کروانی ہے تو ایم پی اے کے ڈیرے پہ جائیں، اگر کسی کو تھانے کچہری سے چھڑوانا ہے تو ایم پی اے کے ڈیرے پہ جائیں، اگر کوئی سڑک وغیرہ کوئی یعنی کہ ترقیاتی کام ہے. ترقیاتی کاموں سے اصولی طور پر ایم این اے اور ایم پی اے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کس نے کام کرنا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنا ہوتا ہے بلدیاتی ادارے نے. بلدیاتی ادارہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اور وہ آپ کے وہاں پر موجود ہوتا ہے. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ کے ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اس میں کونسلرز آ جاتے ہیں. جب آپ پچھلا بلدیاتی نظام دیکھ لیں، جنرل کونسلر تھے، کسان کونسلر تھے، لیبر کونسلر تھی، لیڈی کونسلر تھی، یوتھ کونسلر تھا، آپ کے چیئرمین، وائس چیئرمین، ناظم یا نائب ناظم اس طرح پڑھ لیں، وہ موجود تھے. افسوس کی بات ہے کہ اس بلدیاتی سسٹم کو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا گیا کہ یہاں پر بلدیاتی اداروں کی بنیاد بننے ہی نہیں دی گئی. حالانکہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں. انڈیا کے اندر ان بلدیاتی جو ادارے ہوتے ہیں ان کو سیاست کی نرسری کے طور پر لیا جاتا ہے، یوتھ کو آگے لایا جاتا ہے، ان سے بلدیات میں کام کروا کر ان میں سے پھر لیڈر چنے جاتے ہیں جو ان کی لیجسلیشن کرتے ہیں، ان کی لیجسلیچر اسمبلیوں میں جا کے قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم جس کو ایم پی اے کہتے ہیں اس کو وہاں پر انڈیا میں ایم ایل اے کہا جاتا ہے. یعنی ہم اس کو کہتے ہیں ممبر پروونشل اسمبلی، اس کو وہاں پر ممبر لیجسلیشن اسمبلی کہا جاتا ہے کہ وہ قانون ساز ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے، اس نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، اس کا ترقیاتی کاموں سے کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا، اب آراوالا کی صورتحال پہ آ جائیں. جو پچھلے دنوں یہاں پر ترقیاتی کام ہوئے، جو پازیٹیو کام ہے ہم اس کو سراہیں گے اور کہیں گے کہ بالکل وہ ہونا چاہیے. جس طرح یہاں پر ٹف ٹائلیں بانٹی گئیں، آرف والا کو ٹف ٹائل کی ضرورت نہیں تھی. آرو والا کو صاف پانی کی ضرورت ہے، آرو والا کو سیوریج کی ضرورت ہے، آرو والا کا ڈسپوزل موجود نہیں ہے. سارا آپ کو پتہ ہے کہ پانی جہاں پہ جا کے گندا پانی ڈمپ ہوتا ہے، اور آرف والا کا زیر زمین پانی بھی اسی وجہ سے خراب ہوا ہے. اس کاز کو ختم کرنے کی ضرورت تھی. صحت کے کیا مسائل ہیں کہ ٹی ایچ کیو میں افسوس کی بات ہے 70 کے قریب میل ڈاکٹرز یہاں پر ہیں، 20 کے قریب لیڈی ڈاکٹرز ہیں. یہاں پر گائنی کے آپریشن یہاں پر ہونے چاہیے، لیکن آپ جا کر دیکھ لیں تو ابھی آپ کو وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، بلکہ ابھی تو شاید کوئی دوائی نہیں ملے گی. وہ تو وہاں پر بس صرف فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، اس کے بعد یسائی ولی لاہور اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے. یہ مسائل حل ہونے والے تھے. تعلیم کے لیے میرے عارف والا کا اسٹوڈنٹ یا ساہیوال جا کے پڑھتا ہے یا لاہور جا کے پڑھتا ہے. یہاں سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء جو ہوتے ہیں وہ بسوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر آپ کوئی یونیورسٹی ان کے لیے یہاں پر نہیں لا سکتے، کوئی اچھا کالج سرکاری طور پر یہاں پر نہیں لایا جا سکتا، تو کم از کم ان کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ سروس کی سٹارٹ کر دیں کہ وہ صبح آرام اور عزت کے ساتھ چلے جائیں اور آرام اور عزت کے ساتھ واپس آ جائیں. اور ان کی پڑھائی میں وہ ٹینشن تو یہ نہ ہو کہ ہم نے 2 گھنٹے ذلیل ہو کے ہم نے جانا ہے، خوار ہو کر ہم نے سائیول جانا ہے، وہاں سے پھر واپس آنا ہے. ایک امید بندی تھی کہ ضلع پاک پتن میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی جانے لگی تھی، لیکن وہ بھی کاغذوں کی نظر منصوبہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی قابل عمل منصوبہ وہ نہیں لگ رہا. لیکن بہرحال اس کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. چلیں، اگر ہم نے ایم پی اے ایم این اے سے ہی کام کروانے ہیں. دوسری بات، یہاں پر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ سیاست کے اندر بھی تقسیم ایسے کی جاتی ہے، اس نے ووٹ ڈالا ہے، اس نے ووٹ نہیں ڈالا. دیکھیں، آپ امیدوار اپنی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں پھر آپ پورے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے ہیں. پھر اس کے اندر یہ بائیفرکیشن نہیں ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، میں نے اس کا کام نہیں کروانا، یہ پی ٹی آئی والا ہے، میں نے اس کا کام نہیں کروانا، یہ میری مرکزی مسلم لیگ کا بندہ ہے، میں نے اس کا کام نہیں کروانا. میرے لیے پھر وہ سب برابر ہوں گے.
کیونکہ پھر میں یہاں پہ تو آری والا میں دیکھا گیا کہ ٹف ٹائل کو تقسیم کیا گیا، ایک ہی محلے میں ایک ہی گلی میں ایک طرف ٹف ٹائل لگ رہی ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عام اینٹوں کا سولنگ لگ رہا ہے. یہاں پہ ایلیٹ کلاس لوگ رہتے ہیں، اگلی گلی میں چلے جائیں تو مڈل مین لوگ رہتے ہیں. تو وہ یہ تفریق کیوں ہو رہی ہے؟ یہی وہ تفریق ہے جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، جس کی میں نے پہلے بات کی کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئیں گے، دیکھیں ہم پر کس طرح آپ ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، یہ ایک مخصوص جماعت ہے. کیا تھار کے اندر ہم نے مخصوص لوگوں کے لیے کام کیا؟ ہندوؤں کے لیے وہاں پر کنویں کھودے، وہاں پر ہندوؤں کے گاؤں بلا تفریق ہم نے کام کیا. سیلاب زدگان آئے تو کیا وہاں پر ہم نے مسلک کی بنیاد پر راشن تقسیم کیا یا ان کی ضرورت کی؟ ہر مسلک کے لیے، ہر جماعت کے لیے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب کرونا آیا تھا، یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر تب کی جو جتنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز تھیں وہ ساری موجود تھیں. تو وہاں پر ایک آئی، تو وہاں کے جب پارا والا کتاب ایسی تھے، انہوں نے مجھے لسٹ دی کہ جی آپ یہ ہم نے سروے کروایا ہے، آپ اس لسٹ کے اوپر راشن تقسیم کریں. ان دنوں کرونا کا سب سے پہلا جو متاثرہ جو طبقہ تھا، وہ متاثرہ طبقہ تھا آپ ہمارا جو دیہڑی دار مزدور تھا، جو روز کی کر کے کھانے والا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ لسٹ ہے، ہمارا ایک سروے ہوا ہے، تو آپ اس سروے کے مطابق آپ اپنا راشن تقسیم کریں. ہم نے ان سے بات یہ کی، ان کو میں نے جواب یہ دیا کہ ایسے ہے کہ آپ کی یہ جو لسٹ ہے یہ پولیٹیکل لسٹ ہے، سیاسی لسٹ ہے، ہم اس لسٹ کے اوپر نہیں دے سکتے کسی بھی طرح سے. اگر یہ مسلم لیگ نون والے نے بنائی ہے تو پی ٹی آئی والے نے اس نے پی ٹی آئی کے بندے نکال دیے ہوں گے. اگر پی ٹی آئی والے نے بنائی ہے تو پھر اس نے مسلم لیگ نون کے بندے جو اس میں سے نکال دیے ہوں گے. تو تب وہاں پر ایک ریاستی جو ہمارے آرمی کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹیز آئی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو آپ ان کے طریقے سے کام کرنے دیں، ان کی لسٹیں، ان کا سروے بہرحال ہم سے زیادہ اتھینٹک ہے. تو یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے جس کو ریاستی ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کو وہ مانتے ہیں. تو ہم تو اس تفریق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں تمام انسان برابر رہیں. میں نے پہلے بات کی کہ میں مرکزی مسلم لیگ کا امیدوار ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن جب میں ایم پی اے یا ایم این بن جاؤں گا تو پھر میں عارف والا کی اپنے حلقے کی ساری عوام کا نمائندہ ہوں گا، پھر مجھے ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا. احمد بھائی، اگر آئندہ 2023 کا الیکشن آتا ہے تو آپ کون سی سیٹ سے لڑیں گے الیکشن، اور آپ کی جو جماعت ہے اس کا اوور آل خدمت میں دیکھا جائے تو کیا کام ہے؟ دیکھیں جی، اگر 2023 میں انشاءاللہ الیکشن آتا ہے، جو کہ آئینی طور پر مدت 2023 میں پوری ہوتی ہے، اگر کوئی ایمرجنسی نہ لگی کوئی، کیونکہ جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں شاید کہ پاکستان کو معاشی طور پر سروائیو کرنے کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کر دی جائیں 1 سال، آئینی طور پر اس کی گنجائش موجود ہے. بہرحال اگر 2023 میں آتا ہے الیکشن تو میں انشاءاللہ اپنی جماعت کے حکم سے ایم پی اے کا انشاءاللہ یہاں پر پی پی 195 پرانا 194 وہ ہلکا نمبر چینج ہو گئے ہیں، آر والا سٹی اور یہ ترکھنی اور ادھر یہ جو ایریا، اس میں ایم پی اے کا الیکشن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لڑوں گا. ایک چیز جو میری جماعت کو باقی تمام جماعتوں پر کہہ لیں کہ ان کو نمایاں کرتی ہے، پاکستان بنانے میں، پاکستان چلانے میں، اس کی بقا اور سلامتی کے معاملات میں اس جماعت کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ جانوں کی قربانیاں ہیں، چاہے مال کی قربانیاں ہیں. نظریاتی طور پر یہ جماعت پاکستان کے لیے اس سے بہتر جماعت کوئی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی، جن کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تمام تقسیم جو تفریقات جو ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا. بھائی، آپ خود کو عارف اعلیٰ میں ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر جو ہے نا منتخب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کے جو ہے نا وہ اہل ہیں، اور عارف اعلیٰ کے لیے کیا کریں گے آپ؟ لیکن منتخب تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے اور عوام نے اپنے ووٹوں سے کرنا ہے. میں تو ایک عرض لے کر لوگوں کے پاس جاؤں گا اور اپنی جو خدمت لوگوں کو کی ہے، اپنا وہ کیریئر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس وقت عارف والا شہر کو اگر ہر لحاظ سے دیکھیں، ایسے بندے کی ضرورت ہے جو گراس روٹ لیول پہ جا کے عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے. اس وقت ایک یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک کہہ لیں کہ ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا، ایک جو تصویر ایم این اے ایم پی اے کی آتی ہے، بڑی گاڑی، ساتھ 3-4 گن مین، روپیہ پیسہ، اور وہ اگر عوام میں بھی بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے کہ ایک عام آدمی کو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی کام کروانا ہے تو جب تک اس کے ڈیرے کا چکر نہ لگائیں تب تک اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ عوامی نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کو عوام کے مسائل اپنی آنکھ سے نظر آئیں، نہ کہ دوسروں کی زبان سے.
اپنی آنکھ سے وہ جاتا دیکھے کہ یہ میرے علاقے میں یہ فلاں بندے کا یہ مسئلہ آ رہا ہے، اچھا میں اس کو جا کے خود حل کروں. یہ وہ خاصہ ہے جو اللہ کے فضل سے صرف ہمارا ہے، ہم نے اس سے پہلے کیا ہے. ہماری ایک خدمت علاقے میں موجود ہے اور لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. یہ ہمارا تعارف ہے اور اسی تعارف کو ہی ہم بنیاد بنا کر آگے چلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اچھا ایک ہمیں 2018 میں ایک سوال جواب دیا جاتا تھا کہ جی آپ کو ووٹ کیوں دیں، آپ نے کون سا جیتنا ہے. ان کو میرا یہ جواب تب بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی یہ ہے، جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں اگر آپ ان کو ووٹ نہ دیں تو وہ کہاں سے جیت جائیں. اسی عوام کے ووٹوں سے، اسی عوام کے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں، پھر اسی عوام کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں. اور یہ عوام پھر جب دوبارہ کس طریقے سے کیوں ان کو دوبارہ ووٹ دے. یہ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی خدمت کون کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنی آنکھ سے آپ کے مسئلے کو کون دیکھ کے حل کر رہا ہے اور بغیر کسی کریڈٹ کے. کریڈٹ صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، انسان کوئی کریڈٹ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. تو ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ نکلیں گے سیاست میں. احمد بھائی، عارف اعلیٰ کے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کے اندر کیا فرق سمجھتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے؟ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا تمام انسان مسلمان برابر ہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو ایک ترازو میں ان کے ساتھ ایک تولوں اپنے تو مجھے جو فرق سب سے پہلے جو نظر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ میں ایک باضابطہ نظریاتی جماعت کا تربیت یافتہ، ان کی نظریاتی تربیت ہوئی ہم کا ایک کارکن ہوں، جس کی تربیت ہی یہ ہے کہ آپ نے صرف خدمت کرنی ہے اور اس خدمت کا ریوارڈ آپ نے اللہ سے رکھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. عوام کوئی انسان کو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ بھی جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اکثر قلیل کو کثیر پر حاوی کیا ہے. اگر ہم تھوڑی تعداد میں بھی ہیں ہوں گے تو مجھے اس کا کوئی اتنی پرواہ نہیں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ جب اس ملک میں اللہ رب العزت یہ ہمارے ہاتھوں سے کام لیں گے انشاءاللہ کہ ہم یہاں پر اسلام کا نفاذ کریں گے، ہم تفریقات کو ختم کریں گے. اگر پاکستان کی اہم شخصیات کو دیکھا جائے، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، عمران خان، چودھری برادران، ان کے اندر آپ کیا فرق سمجھتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت سے مواقع پر پاکستان کو لیڈ کیا ہوا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو 2 دفعہ پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی پارٹی نے لیڈ کیا ہے، ان کی یہاں پر فالوئنگ موجود ہے. آصف علی زرداری صاحب بذات خود صدر رہ چکے ہیں، سیاست کے اندر ایک بہت اچھی گریپ رکھتے ہیں. میاں صاحب کا دیکھیں تو ان کی جو معاشی اسٹریٹجی تھی اس کو میں جو کہہ لیں کہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ان کی معاشی اسٹریٹجی تھی. آصف علی زرداری صاحب کی جو مفاہمت کی پالیسی تھی اس کو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں. اور جو چودھری برادران ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں یا چودھری پرویز علیہ صاحب ہیں، تو ان کی بھی میں قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ایک جو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر رکھتے ہیں، وہ ان کا ہنر اس معاملے میں وہ کمال ہے. اب ان کے اوپر مجھے جو ان کی شخصیت، تینوں شخصیات پر میں ان کی قدر کرتا ہوں، کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو صرف یہ آتا ہے کہ اپنے جو ہنر ان کے ہیں یہ استعمال اس کو کرتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے. اگر اس کو قوم کے اجتماعی فائدے کے لیے وہ استعمال کریں تو ہماری قوم بہت ترقی کر سکتی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت کی پالیسی اپنائی صرف اپنی پارٹی کے جو ٹینیور تھا اس کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے. اگر اس کو اسی مفاہمت کی پالیسی کو وہ پاکستان کی سیاست میں بھی چلاتے، پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ کسی چپکلش میں نہ جاتے، اور جو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں پاکستان کے اگر ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کا خیال رکھتے تو بہت بہتر ہوتا. عمران خان صاحب، ان کو ایک چیز کا میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کی وجہ سے جو یوتھ ہے اس کو شعور آیا اور عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس ہوا. باقی پالیسیز ٹھیک ہے، ناکام ہوتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، میں ان کو نہیں کہوں گا. بہرحال میرے لیے جو کہہ لیں کہ مشعل راہ ہیں، جن کی تعلیمات، جن کی تربیت میرے لیے مشعل راہ ہے، وہ میری جماعت کے لیڈر اور وہ میں جن کو اپنا استاد، اپنا مربی مانتا ہوں، وہ حافظ سعید صاحب ہیں. احمد بھائی، اللہ آپ کو کامیابی دے. اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کیا پلان ذہن میں رکھتے ہیں کہ عارف اعلیٰ کو کیسے آپ باقی سیاستدانوں سے منفرد بنائیں گے؟ سب سے پہلی بات، تعلیم کے میدان میں ہم انشاءاللہ تحصیل کے اندر کوئی مڈل اسکول نہیں رہنے دیں گے. ان کی اپ گریڈیشن کی جائے گی، ان کو میٹرک میں، اور جو میٹرک کے اسکولز ہیں ان کو ہائر سیکنڈری کے اندر کا درجہ دلوایا جائے گا، اس میں ان کو شفٹ کروائیں گے. دوسرے نمبر پر تعلیم کے میدان میں یہاں پر مدارس جو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا ہے،
ان کو ہم مین اسٹریم میں لائیں گے, ان کو کسی نہ کسی وفاق کے ساتھ, جو جس کے ساتھ وہ چاہیں, جو ان کے کہہ لیں کہ مسئلے کے اعتبار سے ہوگا, ان کو اس کے ساتھ ان کا ایفیلیشن کروائیں گے. ایفیلیشن کروانے کے بعد ان مدارس کے اندر جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو ہم نافذ کروائیں گے انشاءاللہ. ان کو اس کے لیے ہمیں جس طرح بھی جو کرنا پڑا. اس کے بعد صحت کے میدان میں آ جائیں. پاکستان میں اس میں آروالا میں کارڈیک وارڈ نہیں ہے, اور زیادہ ہونے والی اموات جو ہیں اس وقت اگر آپ ہاسپٹل کا ریکارڈ چیک کریں تو وہ ہارٹ اٹیک سے ہیں, کارڈیک ڈیتھس ہیں سارا. کارڈیک وارڈ کو یہاں پر ہم ایفیکٹو کروائیں گے انشاءاللہ. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک وارڈ یہاں پر بنایا جائے گا. برن یونٹ اپنے ہمارے THQ میں موجود نہیں ہے, اس کے لیے کیا جائے گا. پھر یہاں سے جو مریضوں کو شفٹ کرنے کے لیے پہلے تو جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایمبولینسز تھیں, لیکن وہ پھر جس طرح نیشنلائز کر لی گئیں یا جو بھی معاملات تھے, جو ہماری یہاں پر جو ایمبولینسز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا, کیونکہ وہ 112 کی وہی جو پرانی ایمبولینسز چل رہی ہیں اور ان کے اندر پراپر سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہاں پر ڈاکٹروں کی حاضری THQ کے اندر یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بایو میٹرک سسٹم کرنا, تو بایو میٹرک تو ابھی بھی ہے اس میں, لیکن اس کو وہ جس طرح کرتے ہیں اپنے کلینکس پر وہ زیادہ آتے ہیں, یہ ان کی لازمی سروس یہاں پر کی جائے گی. اس کے بعد امن و امان میں آ جائیں تو یہاں پر نئے تھانوں کا قیام بہت ضروری ہے. اس وقت پاروالا کی بہت کہہ لیں کہ بڑی ایک ضرورت بن چکا ہے امن و امان کا قیام. آپ کو پتہ ہے جس طرح یہاں پر چوری ڈکیتیوں کے جو معاملات بن رہے ہیں, یا جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک آڑتیا تھا بیچارہ, سیلف میڈ بندہ تھا, اللہ اس کو جنت الفردوس میں انشاءاللہ جگہ دے گا, شہادت کا درجہ اس نے حاصل کیا. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح ڈکیتی کے دوران اس کی شہادت ہوئی. تو پاکستان آرف والا کے اندر ایک پیٹرولنگ فورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی ذمہ داران سے, RPO صاحب سے. ان کے ساتھ بھی ہم نے جو زور دیا تھا وہ اسی بات پہ کہ آرف والا میں ایک پیٹرولنگ فورس جو ہر وقت, جس طرح آپ دیکھ لیں لاہور کے اندر ڈولفن اسکواڈ ہے, یا ادھر ایک ایگل اسکواڈ, ادھر اسلام آباد میں ایک فورس ہے, تو یہاں پر بھی ایسی کوئی چیز کی جائے, یا تھانوں کی کیپیسٹی اتنی بڑھا دی جائے, نفری ان کو زیادہ دے دی جائے, ان کو وہیکلز دے دیے جائیں کہ تھانوں کے جو اہلکاران ہیں وہ ہی یہاں پر گشت کریں. سٹی آراوالا کے اندر لاہور سیف سٹی کی طرز پر چھوٹا سا ہمارا شہر ہے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اگر آپ صرف ہونے کا آپ کے اندر ایک چاہ ہونی چاہیے کہ میں کروں گا, سیف سٹی کی طرز پر یہاں پر ہم ایک جدید کیمرہ سسٹم انشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم وہ یہاں پر انسٹال کروائیں گے. آرف والا کا ڈسپوزل کسی طرف نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جاتا ہے پینٹ بکھے جا کے, وہاں سے جا کے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. محلہ جوہر کا منظر پیش, ہر محلہ جو اس کو ہم ایک تو جو شہر کے اندر ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے, دوسرا جو یہاں کا ڈسپوزل ہے اس کو پراپر کھادر نہر کی طرف یا کسی ایک پراپر جگہ پہ جہاں پہ وہ ڈمپ ہوتا ہے اس طرف نکالیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں جو پلان ہے, اس کے بعد دیہاتوں میں آ جاتی ہے. دیہاتوں کے اندر سب سے پہلا وہی مسئلہ آ گیا امن و امان کا. اس کو جب تھانوں کی تعداد بڑھے گی, ظاہری سی بات ہے ان کی آگے چوکیاں بڑھیں گی, اس میں نفری بڑھے گی, تو تھانوں کے اندر بھی وہ چیز اس میں امن و امان میں انشاءاللہ اللہ بہتری لائے گا اس کی سچویشن میں. تعلیم کے حوالے سے جب آپ کو گاؤں کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو ہائر سیکنڈری اسکول یا میٹرک کی تعلیم گاؤں کے اندر ہی, زیادہ تر گاؤں میں ویسے بھی میٹرک تک ہو چکے ہیں, ہائر سیکنڈری اسکول سب وہاں پہ بن جائیں گے, تو انشاءاللہ تعلیم کے معاملے میں دیہات شہروں سے بہت آگے ہیں. دیہات ایک دیہی علاقے کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ شہری علاقے کے اسٹوڈنٹ سے بہت مینٹل اپروچ بہت آگے کی رکھتا ہے. اس کے علاوہ ابھی تک ایسے گاؤں موجود ہے جس طرح 161 بھی ہے, اسی طرح آپ یہ 34 بھی میں چلے جائیں, اس طرح کے ہمارے گاؤں ہیں جس میں ابھی تک جو ان کی مین روڈز اور گلیاں ہیں وہ پراپر نہیں بنی ہوئی. وہ ہم انشاءاللہ ایک کریش پلان لے کے آئیں گے کہ جنگی بنیادوں پر ان کہہ لیں کہ آپ بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے. طلباء کے لیے میں نے ابھی تو آپ کو ذکر بھی کیا تھا اس کا کہ ایک ٹرانسپورٹ سروس شروع کی جائے گی جو آرف والا سے ساہیوال تک لے کے جائے گی ان کو, اور ساہیوال سے ان کو یہاں پر واپس لے کے آیا کرے گی. اسی طرح اس کو ہم آرف والا ٹو قبولہ بھی جوڑیں گے تاکہ قبولے کے جو لوگ ہیں, جو بچے آتے ہیں ہمارے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ آئیں. یونیورسٹی کے قیام کے لیے انشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں اپنے حد تک, جو ہمارے جو پاسبل ہے اللہ جتنی توفیق دے رہا ہے اس کا قیام لازمی کریں گے. اور اس کے ساتھ جو پنجاب یونیورسٹی ہے اس کا ہم یہاں پر انشاءاللہ لازمی طور پر ایک کیمپس بنوائیں گے تاکہ جو یہاں پر تو تعلیم ہے اس کے ساتھ جس کے لیے لوگوں کو یہاں سے
جانا پڑتا ہے وہاں پر لاہور میں، تو وہ ان کا مسئلہ حل ہوگا، بالخصوص بچیوں کو جو مسئلہ یہاں پر بنتا ہے تعلیم کا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آئیڈیاز پلانس تو بہت زیادہ ہیں. جب انشاءاللہ اس سیٹ پر آئیں گے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کسی ایسی کوئی سیاسی سیٹ پر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خدمت کا ہمارا جو معیار ہے، ہماری خدمت کی جو کہہ لیں کہ مقدار ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو جس لیول پہ، اور اگر ہم آ گئے کسی سیٹ پر کسی عہدے پر تو پھر کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ کرپشن کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگا آر او والا کے اداروں میں. احمد بھائی، آخر کے اوپر وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ ہماری عوام کو 2023 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، ایک نالی کے اوپر، ایک گلی پکی کرنے کے اوپر، اور ایک کسی بھی آپ اپنے تھانے کچہری کے کسی معاملے کے اوپر اپنی نسلوں کے مستقبل کو قربان نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا نمائندہ ہے جو اپنی آنکھ سے آپ کے مسئلے دیکھ کر اپنے دماغ سے ان کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. کون سا نمائندہ ہے جس کی بحثیت کہہ لیں کہ وہ پورے، جس کی نظر میں جو کام ہے وہ پورے معاشرے کے لیے اس کو بنیاد بنا کر کام کرے. یہ نہ دیکھیں کہ وہ آئے اپنا فائدہ دیکھے، عوام کو دبائے. کیونکہ ہر والا میں ایک سیاست کا یہ بھی ہے کہ دریا والی سائڈ پر ایک سیاست سمجھی جاتی ہے، یا ادھر ہمارے دیہاتی علاقوں میں، کہ جتنا زیادہ کسی جو کو دبائیں تھانے کچہری کے اندر، اس سے اتنے زیادہ ووٹ ملتے ہیں. یہ بہرحال سیاستدانوں میں ایک غلط چیز ہے، اس کو انشاءاللہ ختم ہونا چاہیے. عوام میرٹ پر ووٹ دے، اس چیز کو نہ دیکھیں کہ یہ نئی جماعت، نئے ہم نہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں، ہمارا 35-40 سال کا ایک تعارف، سیاسی تعارف موجود ہے. اس چیز کو لوگ سامنے نظر میں رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اب پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی معاشرت کے لیے، اور سب سے بڑی چیز کہ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیپیسٹی کس کی ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی کس کے پاس ہے، اور اس کو اپنے قومی لیول کی اپنی سوچ رکھ کے تو اپنا ووٹ دیں. جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھی آج کی سیاسی شخصیت محترم جناب احمد ذیشان کھوکھر صاحب. لائر بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے، کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد آپ کو ایک نئی سیاسی شخصیت سے ملوائے گی اور ایسے سوالات کے جواب دے گی جن کے منتظر ہماری قوم اور آپ ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.